یہ آج کی خبر ہے کہ ان چند سالوں میں انگلینڈ کے اندر 500 سے زیادہ جو ہے وہ گرجا گھر بند ہو گئے، کلیسا بند ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ان کی طرف نہیں جاتا تھا، پورا پورا ہفتہ خالی رہتے تھے، مہینے کئی سال گزر گئے خالی رہتے تھے، آخر میں بند کر دی انہوں نے۔ لیکن دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اس کے 2 برابر مسجدیں جو ہیں وہ وہاں کھل گئیں، یعنی 1000 مسجد جو ہے وہ بنی اور بنائی گئی، اور الحمدللہ وہاں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی ہے، وہاں پروگرام ہوتے ہیں۔ اور کون شرکت کر رہے ہیں؟ وہی لوگ جو پہلے مسیحی تھے۔ یعنی اسلام کتنی شدت سے اور تیزی سے پھیل رہا ہے یورپ میں، بلکہ پوری دنیا میں یہی حالات ہیں۔ اس وقت جو جگہ جگہ پر مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے کینیڈا میں بھی اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ کیوں؟ خوف ہے نا انہیں کہ اتنی شدت سے کیوں پھیل رہا ہے، اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی حقیقت کے متلاشی بعض امیر لوگ ہیں، وہ کیوں اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اسلام کے اندر مظلومیت، دیکھ رہے ہیں ہمیشہ حقیقت جو ہے وہ مظلوم ہوتی ہے۔ آج ایک مسلمان ملک فلسطین، غزہ، اس کے اندر بچوں کو سرعام پوری دنیا کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ جتنے بھی حقوق کے دعوے دار ہیں سب دیکھ رہے ہیں، سارے مسیحی ملک، سارے کافر ملک دیکھ رہے ہیں، حتیٰ وہ مسلمان ملک جن کے حاکم انہی کافروں کے غلام ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں بول رہا۔ ہاں، وہ لوگ جو حریت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو علمبردار ہیں اسلام کے، جو حقیقی اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، وہ مظلوموں کی پشپناہی کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے، اسلام کے اندر مظلومیت اور سچے مسلمانوں کی مظلوموں کی پشپناہی، اس نے بہت سارے کافروں کی جو آزاد ہیں اپنے وجدان میں، جو تعصب اور خام خواہ کی نفرتوں سے آزاد ہیں اور حقیقت کی تلاش میں، ان کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور آج کل وہ پھیل رہے ہیں، بڑھ رہا ہے اسلام الحمدللہ۔ اور خود دنیا عرب میں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ مکتب تشیع کی تبلیغ ہو رہی ہے، چونکہ فلسطین میں، غزہ میں مظلوم مسلمان بھائیوں کی حمایت میں کون کھڑے ہیں؟ یہ سب مسلمان لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری جوان نسلیں دیکھ رہی ہیں، آج کی جنریشن دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، بعض امیر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یا ایران ہے، یا حزب اللہ ہے، یا یمن کے حوثی قبائل، یمن کی شیعہ حکومت۔ صرف شیعہ ہیں جو مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، مظلوم بچوں کی مدد کے لیے، مظلوم بہنوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہیں اور ہر طرح کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے مکتب اہل بیت کی ترویج ہو رہی ہے۔ عاشقان حسین جگہ جگہ زندہ ہو رہے ہیں، عاشقان علی زندہ ہو رہے ہیں، عاشقان مہدی اٹھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مولا کے ظہور سے پہلے پورا عرب ہموار ہوگا اور پوری دنیا ہموار ہوگی انشاءاللہ۔